الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا، شاید کہ حضور خفا ہے مناکلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کلا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز دوستو، آج 3 نومبر 2021 بروز بدھ ہے، اور آپ کے یہاں مرکزی جامع مسجد نسیم نگر، حیدرآباد سٹی، باب الاسلام، صوبہ سندھ میں مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے معنون پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ میرے دوستو، میری عادت نہیں ہے میں ذاتی باتیں آن ایئر کروں، میں تو مسئلے کے مطابق وہ بات کرتا ہوں جو کرنا ضروری ہوتی ہے، لیکن اب بات چلی ہے تو میں پہلے وضاحت کر لوں۔ اللہ جانتا ہے کل رات میں بالکل صحیح تھا، میرے لیے کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہماری گفتگو براہ راست چلتی ہے تو قادیان میں بھی دیکھی جاتی ہے، اسرائیل میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ تو جب دشمن آپ کا دلائل میں آپ کا سامنا نہ کر سکے تو وہ جادو جیسی بھونڈی حرکت پہ اتر آتا ہے۔ میں کوئی جسمانی بیمار نہیں ہوں، میرے اوپر شدید ترین سحر کا اثر ہے، جادو کا۔ کل دوران بیان میرے اوپر جادو کسی نے پڑھا اور اتنا شدید اثر آیا، زندگی میں نے کبھی ایسے محسوس نہیں کیا۔ میں بیان سے باہر، دوران بیان میرے سر کو چکر آنے لگ گئے، میں نے یوں بازو رکھ کے بات کی، یہ میز پر میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد الٹی، متلی، چکر، سر کو پوری جان میں درد، جوڑوں میں درد، صبح کی اذان تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ میں نے آج نماز صبح تیمم سے پڑھی ہے اور یوں کانپتے ہاتھوں سے پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی کا دشمن، صحابہ کرام کا دشمن الٹا لٹک جائے نا، ہم اس کی گردن سے پاؤں نہیں ہٹائیں گے، یہ طے ہے۔ جادو سے موت قبول ہے، اہل حق کے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنا قبول نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جادو کا اٹیک کہاں سے آتا ہے، مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کیا کرتے ہیں۔ کوئی میری کسی کے ساتھ زمین کے مسئلے تو ہیں نہیں کہ میرا اور ان کے کوئی زمینوں کے چکر ہیں، بھی پیسے کم دے دو یا زیادہ دے دو، میرے کوئی مسائل ان کے ساتھ کوئی ذاتیات کے ہیں نہیں۔ بات ہے اللہ کی توحید کی، نبوت کے رسالت کی، صحابہ کی عظمت کی، ختم نبوت کی، تو اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں نے الحمدللہ منزل پڑھی ہے، آج پورے ہمارے سوشل میڈیا سے کوئی پتہ نہیں ہزاروں آدمیوں نے رابطے کیے ہیں،
پوری دنیا سے، مکہ مکرمہ سے ساتھیوں نے، کسی نے طواف میں، کسی نے دعا میں، مدینہ طیبہ سے، دارالعلوم دیوبند سے، یقین مانے میں حیران ہو گیا. سب نے مجھے تسلی دی کہ اللہ کرم کرے گا، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو میرے خیال میں 400 کلومیٹر کا آج سفر کیا آپ تک آنے کے لیے. ٹھیک ہے، میں اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے کلام میں طاقت بھی اللہ والی ہوتی ہے. جادو کا اثر تو نبی پر بھی ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب وہ بے ایمان آئے تھے، فرعون اور اس کی ٹیم، اور انہوں نے اپنے جادوگروں کو لایا، تو جادوگروں کو اللہ نے بے ایمانی کے بعد ایمان عطا فرمایا، لیکن ان کے جادو کا اثر حضرت موسیٰ پر آیا. تبھی رب نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کر. پتہ چلا جادو سے خوف آنا فطری ہے، جادو سے تکلیف آنا فطری ہے، جادو سے اثر آ جانا فطری ہے. جیسے نبی کو دھوپ محسوس ہوتی ہے، سردی محسوس ہوتی ہے، پیاس اور بھوک محسوس ہوتی ہے، تو جادو بھی محسوس ہو سکتا ہے. تو پیغمبر کے راستے پہ چلیں اور پیغمبر کے طریقے کے معاملات میں دشمن سامنے نہ آئے، یہ بہت مشکل بات ہے. لیکن اللہ نے انبیاء کو بھی کامیاب کیا، تو انبیاء کے وارث بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. یہ میں اس لیے وضاحت دے رہا ہوں. بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں حضرت کیا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے کرونا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہوا ہے. تو کوئی کرونے برونے کی بات نہیں ہے بھائی، یہ خالصتاً للہ فی اللہ بات ہے. ہاں مجھے اب بھی اس حد تک مسئلہ ہے کہ میں بات کروں میری سانس پہ سانس چڑھ جاتا ہے. میں نے آپ سے جان بوجھ کے ہاتھ اسی لیے نہیں ملایا کہ میں تھک جاتا ہوں، رب جانتے ہیں میری بازو میں اب طاقت بہت کم ہے، ورنہ مصافحہ کرنا تو ثواب ہے. میں نے کوئی کرونا کی وجہ سے نہیں چھوڑا. حدیث پاک میں ہے ما من مسلمین یلتقیان ویتصافحان غفر لہما قبل ان یفترقا. جامع ترمذی میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، دو مسلمان ملیں، آپس میں مصافحہ کریں، ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے. بھائی میں اس کرونے کے ڈر کے مارے کوئی بیلیونگ نہیں کرتا، میں اپنی تکلیف اور عذر کو آپ کے ساتھ پہ رکھا ہے، اس لیے آپ لوگ ناراض نہ ہونا. باقی آپ دعا کریں، رب نے جب تک زندگی دی ہے نا، اہل باطل کے دم پہ پاؤں رکھ کے جینا ہے بس. یہ دوسری رائے نہیں ہے. یہ چاہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو کے دباؤ پہ، خوف کے دباؤ پہ، کوئی ایجنسی سے دباؤ دلا کر کام سے چھڑا لیں گے. بھائی اگر شیطان والے ہیں تو رحمان بھی ہے نا، ایسے نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا رب آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے. تو اللہ رب العزت کی ہاں دنیا میں تکلیف آ جائے تو اس سے دو فائدے ہیں، یا تو گناہ ختم ہوتے ہیں یا آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں. دونوں صورتوں میں مسلمان کی کامیابی ہے، کوئی ناکامی نہیں ہے. لیکن دعائیں آپ کریں. میں آپ کے ذریعے تمام اپنے سوشل میڈیا کے تمام ویورز کو کہوں گا، اپنی ماؤں بہنوں کو کہوں گا کہ آپ بھی ہمارے لیے دعائیں مانگیں. آپ کی دعاؤں سے ہمارے کام میں آپ کا حصہ پڑے گا. آپ یقین مانیں میری آج نیت تھی کہ میں کراچی جاؤں، میں بائی روڈ آیا ہوں، میں وہاں سے فلائٹ لوں اور گھر چلا جاؤں، یہ گاڑی لے کر آ جائیں گے پیچھے سے. لیکن مجھے میری پہلی گھر والی جو پہلے نمبر پہ میری عالیہ ہے، محمد کی امی، ان کو مجھے میسج آیا، اللہ کی قسم میرا دل بڑا ہوگا. اس نے کہا واپسی کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے راستے میں ہو، موت آ گئی تو شہادت ہے، اور زندہ رہے تو کفر پہ روب ہے. یہ ایسی اس نے اس طرح مفہوم میں لکھا نا کہ اللہ خیر کرے گا، اس پر واپسی نہیں ہے اللہ کے راستے میں. تو یقین مانے جب گھر سے بندے کو ایسا جذبہ ملے نا، تو پھر ان جادوگروں کی بھول ہے کہ ہمیں گرا جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے دوستو، مقصد میلاد مصطفیٰ عنوان ہے. 3 لفظ ہیں، ایک مقصد، ایک میلاد، اور ایک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مصطفیٰ. مقصد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے. میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش. کس کی؟ مصطفیٰ، جو سب میں چنا ہوا ہے. یعنی حضور پاک علیہ السلام پوری کائنات میں اللہ کے پسندیدہ، چنیدہ
اور رب العزت کی طرف سے سب میں منتخب شدہ واحد فرد ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے تو کوئی مقصد تو ہے۔ آج ہم اس مقصد پہ غور کریں گے کہ ہمارے پاک پیغمبر اس دھرتی پہ کیوں آئے۔ آج یہ تو بات ہوتی ہے کہ حضور آ گئے جی آ گئے جی آ گئے، بھئی آ تو گئے، کیوں آئے؟ دنیا میں ہر اچھا کام کوئی نہ کوئی مقصد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے پروگرام کیا ہے، کوئی کہنا شروع کر دے جی اس مسجد والے نسیم نگر والوں نے پروگرام کیا ہے کیا فائدہ؟ وہ یہ پوچھے کیوں سیلیبریٹ کیا ہے، کیوں کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب وجہ بتائے گا تو بات کھل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو بھئی رسالت مآب علیہ السلام تو دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس کو تو مسلمان بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، اپنے بھی مانتے ہیں، پرائے بھی مانتے ہیں، ماننے والے بھی مانتے ہیں، انجان بھی مانتے ہیں، دوست بھی مانتے ہیں، دشمن بھی مانتے ہیں۔ لیکن حضور کیوں آئے، اس مقصد پر صرف حضور کے چاہنے والے عمل کرتے ہیں۔ میں آپ کو دو باتیں سناتا ہوں۔ کائنات میں حضور پاک کے آنے کے بعد دو کردار ایسے ہیں، ایک صرف آنے پہ خوش ہوا اور ایک نے آنے کے مقصد کو بھی ساتھ اپنایا، صرف خوشی نہیں رکھی بلکہ مقصد کو بھی اپنایا۔ جو صرف آنے پہ خوش ہوا وہ حضور پاک کا سگا چچا ابو لہب ہے، اور جس نے آنے پہ خوشی کے ساتھ آنے کے مقصد کو بھی سینے سے لگایا وہ حضرت ابو بکر ہے۔ آج دنیا میں ابو لہب کون ہے، ابو بکر کون ہے؟ اگر ہم اس کو پڑھیں اور چھوڑیں، قرآن کریم سے دیکھیں تو خدا کی قسم ہمیں ایسے ایسے مسائل کا حل ملے گا کہ بندہ حیران ہو جائے۔ اللہ نے ابو لہب کے ساتھ ود فیملی کیا کیا اور ابو بکر کے ساتھ ود فیملی کون سا انعام دیا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ابو لہب حضور کے آنے پہ صرف خوش ہوا، جب حضور نے مقصد بتایا کہ اے لوگوں میں رب کی عبادت کرانے آیا، بتوں کو چھڑانے آیا، سچ کہلوانے اور جھوٹ کو ختم کرانے آیا، لوگوں کو حقوق دلانے آیا، ظلم ختم کرانے آیا، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے بندوں کے خدا کی عبادت پہ لگانے آیا، پڑوسی کے حقوق بتانے آیا، ماں باپ کے فرائض بتانے آیا، اپنی بیوی اپنی اولاد کے حقوق سمجھانے آیا، اللہ کی عبادت میں مختلف شکلیں دینے آیا، جو نماز سے لے کر حج تک، حج سے لے کر زکوٰۃ تک، زکوٰۃ سے لے کر جہاد تک، جہاد سے لے کر روزے تک، روزے سے لے کر ہر عمل تک ہے، اور ہر گناہ، ہر زنا، ہر خطا، ہر نافرمانی کو چھڑانے آیا ہو۔ یہ ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، تم اللہ کو ایک مانو، یعنی اللہ کی شریعت کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور نے مقصد بتایا تو جو آنے پہ خوش تھا ابو لہب، جس نے آنے پر باندھی سویبہ آزاد کی تھی، وہ ابو لہب حضور پاک کے مقصد کو ٹھکراتا ہے، پتھر اٹھا کر رسالت مآب کو دے مارتا ہے۔ اور جو ابو بکر ہے جس نے آنے کی خوشی پر کوئی غلام آزاد نہیں کیے، جس نے حضور کی آمد پر کوئی اس کی باندھی آزاد کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن مقصد کو اپنایا، شریعت کو اپنایا، حضور پاک کو ٹھکانہ دیا، حضور کی عزت اور احترام کو بجا لایا، احکام کو مانا، تو ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ آپ دیکھو، ابو لہب وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ کے قرآن نے سورۃ لہب میں پارہ نمبر 30 کے اینڈ پہ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو نے جس ہاتھ سے اٹھا کے میرے نبی کی طرف پتھر دے مارا تھا، مناسب ہے تیرے دونوں ہاتھ
ٹوٹ جائیں، اللہ کی لعنتیں تم پر ہوں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور پیسے پہ ناز کرنے والے ابو لہب، اور اپنی کمائی پر ناز کرنے والے ابو لہب، تجھے تیرا کمایا پیسہ، تیرے بزنس اور تیرے بینک بیلنس تجھے کبھی نہیں بچا پائیں گے۔ اور یاد رکھنا، سیصلی نارن ذات لہب، ایسی آگ ذات لہب، بلیزنگ فائر، بھڑکتی ہوئی آگ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور صرف تیرا نہیں، وامرأتہ، تیری بیوی ام جمیل جو پیغمبر کی دشمن ہے، اس کا بھی انتظار کر رہی ہے۔ حمالۃ الحطب، اس نے دنیا میں لکڑیاں اٹھائیں، آخرت میں اس سے بڑی آگ لگے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، تیری بیوی کو جہنم کے اندر الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ یہ ابو لہب ہے جس نے صرف آنے پہ خوشی کی ہے، آنے کے مقصد کو ٹھکرایا ہے۔ لیکن آؤ ابو بکر کی ذات پہ، ابو بکر کو دیکھتے ہیں۔ رب کریم ابو بکر کے اس عمل پہ کہ اس نے آمد مصطفیٰ کے مقصد کو دیکھا، حضور پاک کے دنیا میں آنے کی وجہ کو سمجھا، رسول اللہ کے احکامات بجا لایا، شریعت پہ عمل کیا، حضور پاک پہ جان، مال، وقت، تن، من، دھن لٹایا۔ یہ ابو بکر کون ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ لوگو، ابو بکر وہ ہے اعطا واتقا، جو اللہ کے نبی پر مال خرچ کرتا ہے، لخلاوا نہیں کرتا، ریاکاری نہیں کرتا، واتقا، تقوی رکھ کے اخلاص کرتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کل قیام وصدق بالحسنى، اور پیغمبر کی نبوت، قرآن، شریعت، دین، ایمان، احسان، ایقان کی تصدیق کرتا ہے، اس کو ہم کیا دیں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ قیامت میں میدان محشر میں آئے گا۔ اگر جنت کے راستے پہ جانا چاہے گا، ہم خدا کی ذات کہہ رہی ہے، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ بھائی آسان کیسے ہوگا؟ اس کو بخاری میں جلد نمبر 1 میں کتاب المناقب میں حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے یوں مدلل اور مبرہن کیا، فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ روزے دار کا ہے، ایک دروازہ نیکی کرنے والے کا ہے، ایک دروازہ حسن سلوک کرنے والا وہاں سے گزرے گا، 8 دروازے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے اور حضور پاک علیہ السلام کو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، روزے داروں کے لیے مختص دروازہ، روزے دار کو تلاش کر کے بلائے گا؟ فرمایا جی ہاں، وہ خود بلائے گا۔ کہا اسی طرح نمازوں کے لیے تلاش کر کے آنے والا دروازہ نمازی کو ڈھونڈے گا؟ فرمایا ڈھونڈے گا۔ کہا یا رسول اللہ، حسن سلوک والا، کہا اس کو بھی اس کو جنت کا دروازہ بلائے گا۔ کہا یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی کوئی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے کہیں کہ تو ہم سے داخل ہو جا؟ رسول اللہ نے قدر توقف کیا، قدر وقفہ کیا، پھر سر اٹھایا، کہا ابو بکر، میں اللہ پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں وہ تو ابو بکر ہوگا۔ ایک آنے پر خوشی کر رہا ہے، ایک آنے کے مقصد کو اپنا رہا ہے۔ ہم نے خوشی کی بات نہیں، خوشی کی ساتھ ساتھ آنے کے مقصد کو بھی اپنانا۔ صرف آنے کی خوشی کی بات، صرف آنے کی خوشی کا معاملہ، صرف آنے کی خوشی کے معاملات تو تب ہوں جب رسول اللہ کی شریعت کی بات نہ ہو، دین کی بات نہ ہو، اسلام کی بات نہ ہو، مذہب کی بات نہ ہو، مسلک کی بات نہ ہو، رسول اللہ کی دعوت کی بات نہ ہو، تبلیغ کی بات نہ ہو، تدریس کی بات نہ ہو، تصوف کی بات نہ ہو، نیکی کی طرف دعوت نہ ہو، عمل صالح کی بات نہ ہو، عقائد و نظریات کا معاملہ نہ ہو۔ لیکن پیغمبر کا صرف آنا دنیا میں نہیں ہے، حضور آئے ہیں، مکی زندگی ہے، حضور آئے ہیں، مدنی زندگی ہے، حضور آئے ہیں، نزول قرآن ہے، رسول اللہ آئے ہیں، اعطاء شریعت ہے، رسول اللہ آئے ہیں، دعوت دین کو لے کر پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے۔ رب کا اعلان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا میں اللہ نے اس ذات پیغمبر کو دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے
نبوت کے معاملات کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تاکہ جتنے جھوٹے دین ہیں، جتنے جھوٹے مذہب ہیں، جتنے غلط ادیان ہیں، ان تمام دینوں پہ حضور پاک کا دین غالب ہو جائے۔ اور قرآن کریم نے آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کا مشرک، کافر، مجرم اپنے ماتھے پر 12 بجاتا پھرے، بجاتا چلا جائے، لیکن پیغمبر کا دین غالب ہو کر رہے۔ تو بھائی ہم آنے کے مقصد کو دیکھیں۔ آج آپ کی اس مسجد کے پروگرام نے مقصد میلاد مصطفیٰ اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہم بتا پائیں صرف آنے کی خوشی نہیں، خوشی کے ساتھ ساتھ آنے کے مقصد کو اپنائیے۔ میرے دوستو، میں نے کہا رسول اللہ کی آمد پہ ایک ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ایک ابو بکر ہے۔ اب ان کا مقام، اب سنو، میں ایک ایک بات تو ان پہ کر چکا، ایک بات آگے کرتا ہوں۔ ابو لہب کی ایک اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی بنے ہیں، اور ایک اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کافر بنا، لیکن ود فیملی یہ جہنم گیا ہے، ماں سوائے اکا دکا فرد کے۔ لیکن ابو بکر کو دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دھرتی پر صحابہ میں وہ واحد صحابی ہے جس کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ 4 نسلیں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، 4 نسلیں مسلمان تو کئی کی بھی ہو سکتی ہیں، 4 نسب صحابی ہیں۔ ابو بکر کے والد صحابی، ابو بکر صحابی، ابو بکر کی اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی۔ آپ مجھے کسی صحابی میں یہ ترتیب دکھا دیں، آپ کو نہیں ملے گا، کسی میں دکھا دیں۔ بیٹا صحابی ہے تو والد صحابی نہیں ہے، والد صحابی ہے تو پھر ان کے اولاد میں پوتا صحابی نہیں ہے، لیکن نواسہ صحابی نہیں ہے۔ واحد ابو بکر ہے، باپ صحابی، ابو بکر صحابی، اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی۔ عثمان عامر بن ابی قحافہ ابو بکر کے ابا جان ہے، یہ صحابی رسول ہے۔ ابو بکر صدیق صحابی، ابو بکر کی اولادوں میں عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر کے بعد عبید اللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر، اسما بنت ابی بکر۔ ابو بکر صدیق کی تمام اولاد میں بچیاں بچے صحابی، 3 نسلیں۔ ابو بکر کی اولاد آگے چلیے، حضرت عبد الرحمن کے بیٹے محمد صحابی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عبداللہ کا بیٹا صحابی، حضرت ابو بکر صدیق کی 2 بیٹیاں، حضرت عائشہ پیغمبر کی بیوی، حضرت اسما حضرت زبیر ابن العوام کی بیوی، حضرت زبیر ابن العوام کا بیٹا عبداللہ بن زبیر صحابی۔ مدینہ منورہ میں حضرت رسول اللہ پہنچے تو یہودیوں نے کہا ہمارا جادو بڑا تگڑا ہے، ہم صدیوں سے جادوگر ہیں، ہم نے مسلمانوں کی بیویوں پہ، ان کی بیگمات پہ جادو کر دیا، ان کی رحم سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، بچی پیدا نہیں ہو سکتی۔ مدینہ طیبہ میں ایک غم کی بات چھا گئی، ایک کوہرام مچ گیا، لیکن جس گھر کو رب نے چنا بچہ دینے کے لیے، بلکہ میں یوں کہوں جس گھر کو اللہ نے یہودیت کے منہ پہ لعنت زدہ کے لیے چنا، جس گھر سے یہودیت کے منہ پر تماچے لگنے تھے، وہ گھر ابو بکر کا تھا کہ ابو بکر کی بیٹی کا بیٹا پیدا ہوا۔ اے یہودیوں کہاں گیا تمہارا جادو؟ اے بے ایمانو دشمنان اسلام کہاں گئی تمہاری حرکتیں؟ کہاں گئے تمہارے معاملات؟ کہاں گیا تمہارا کردار اور کریکٹر؟ کہاں گئی تمہاری مہارت اور اسپیشلائزیشن؟ آؤ ابو بکر کے گھر میں ابو بکر کا نواسہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ بچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ 4تھی نسل ہے ابو بکر کی، نواسہ بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ یہ واحد ابو بکر ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ یہودیت گھر سے نہیں نکلتے تھے، منہ چھپا کے نکلتے تھے، ایک دوسرے سے نظروں سے نظریں چرا کے نکلتے تھے، آنکھوں سے آنکھیں چار نہیں کر سکتے تھے کہ تمہارا جادو کہاں گیا، تمہارے صدیوں کا ایکسپیرینس کہاں گیا، تمہارا زمانے کا تجربہ کہاں گیا۔ تو ابو بکر صدیق کے گھر میں عبداللہ بن زبیر آیا، حضرت اسما کے گھر میں۔ حضرت اسما کا بہت بڑا نام ہے، ذکر آیا تو میں ایک جملہ کہہ کر اپنے عنوان پہ آتا ہوں۔ یہ وہ خاتون ہے
جس نے ابو بکر کے سینے پہ پل کر جواں ہوئی ہے. یہ ابو بکر کی لخت جگر، نور نظر، پیغمبر کی بڑی سسٹر ان لا، پیغمبر علیہ السلام کے بچوں کی خالہ، رسول اللہ کی سالی حضرت اسما ہے. ان کی عمر اس وقت بڑی اچھی تھی، گھر کے کام کاج جانتی تھی. جب ابو بکر صدیق نے ہجرت کے ارادے سے سفر شروع کیا تو ان کے والد یعنی ابو بکر کے ابا حضرت اسما کے دادا نے پوچھا تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ چھوڑ گیا؟ تو حضرت اسما نے اس وقت کے پڑے ہوئے سنگریزوں پر اوپر کپڑا رکھ کے، دادا نابینا تھے، ان کے ہاتھ لگوائے کہ دادا جان بہت کچھ چھوڑ گیا ابو. حالانکہ گھر میں خدا کی قسم درہم بھی نہیں تھا. بھائیوں کو کہا تھا کمانا اور اپنی بہنوں کو کھلانا، کمانا اور اپنی ماں کا ذمہ دار بننا. میں سارا سرمایہ سرور کائنات کے لیے لے کر جا رہا ہوں. یہ ابو بکر ہے. حضرت اسما کے دروازے پر جب ابو جہل آیا تھا، حیدرآباد صوبہ سندھ کے مسلمانوں، اللہ کی قسم دل ہل جاتا ہے. اس لانتی نے حضرت اسما سے پوچھا تھا تیرا ابا کہاں گیا؟ حضرت اسما بتا نہیں رہی تھی. ہر لفظ کے جواب میں وہ لفظ استعمال کرتی کہ ابو بکر صدیق کے سفر کے معاملے کے راز افشا نہ ہوتا، ابو جہل کی دال نہ گلتی. تو وہ بار بار پوچھتا کہاں گیا تیرا ابو؟ میں اس عربی کا ترجمہ کر کے آپ کو سناتا ہوں. کہاں ہے تیرا ابو؟ کہاں گیا؟ تو حضرت اسما کہتی جہاں جانا تھا، جہاں جانا تھا. تو وہ پوچھتا کہاں جانا تھا؟ تو یہ کہتی جہاں چلے گئے ہیں. کہ بتاتے نہیں، راز افشا نہیں کرنا چاہ رہی تھی ابو کا. اس بے ایمان ابو جہل نے حضرت اسما کے چہرے پہ تھپڑ مارا. اس مجمع میں اپنے سینے کے اندر بیٹیوں کے والد رکھنے والوں، تمہارے دل میں اگر تمہاری بیٹیوں کی عظمت ہے، اور یقیناً ہے، جس آدمی کے بالغ بیٹی کے چہرے پر ایک دشمن تھپڑ مارے، باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن ابو بکر نے ایک لمحہ نہیں سوچا حضور کا ساتھ دینے پہ تو میری بیٹیوں کے چہرے پر تھپڑ پڑ رہے ہیں، لیکن اس نے ابو بکر نے حضور پاک کے آنے کے مقصد کو اپنایا. سب کچھ کیا، حضور پاک کے مقصد کو اپنایا اور ساتھ دیا. اللہ نے اس کا صدقہ دیا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کو رب نے 100 سال سے زائد عمر دی، اور ان کو اتنی عزت دی ہے، کہتے ہیں وفات تک حضرت اسما کو کبھی بخار نہیں ہوا، کبھی سر میں درد نہیں ہوا، ایک دانت آخر عمر تک نہیں ٹوٹا. وَكَانَتْ لَحِيمًا وَجَسِيمًا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ان کے لکھتے ہیں آخر عمر تک ان کی صحت، ان کی ہیلدی ہونا یہ برقرار رہا. بلکہ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کے سامنے جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کرائی تھی، تو اس کے سامنے برسر پیکار ہو کر جس ماں ان کی والدہ نے بات کی تھی، تو حجاج جیسا بندہ بھی کانپ گیا تھا. کہ میں نے ابو بکر صدیق کے گھر میں پرورش پائی ہے. یہ حضرت اسما بہت بڑا کردار. آج حجاج کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، میں حیران ہوں حجاج میں تمہیں ملتا کیا ہے؟ اس کے سر پہ صحابہ اور تابعین کا خون موجود ہے. ہم جیسے یزید کو سمجھتے ہیں ویسے حجاج کو سمجھتے ہیں، جیسے شمر کو سمجھتے ہیں ویسے حجاج کو سمجھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ تابعی وہ نہیں ہے جو صرف صحابی کو دیکھے، تابعی وہ ہے جسے قرآن نے کہا سورت نمبر 9 سورت توبہ 11واں پارہ پہلا صفحہ آیت نمبر 100، رب کائنات فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کا صحابہ، اس کے بعد والذین اتبعوہم وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی، یہ تابعی ہیں. صحابی کا خالص دیکھنے والا نہیں، صحابی کو دیکھ کے اتباع کرنے والا تابعی ہے. حجاج ہو گیا، شمر ہو گیا، یزید ہو گیا، یہ اتباع والے نہیں ہیں، یہ صحابہ کے قاتل ہیں. صحابی کا متبع تابعی بنتا ہے، قاتل تابعی نہیں بنتا. یہ ذہن میں رکھنا. حجاج کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں اجی اس نے قرآن پہ اعراب لگائے تھے، ایک زبر بھی اس نے نہیں لگائی. بھائی اس کے دور میں لگے تھے، وہ تو ٹیم تھی لگانے والی، ٹیم لگا رہی ہے بیٹھ کے، جماعت بیٹھی ہے، اس کے دور میں ہے، تو آپ اس کو کہہ دیں گے اس نے لگائی ہے.
کہتے ہیں 200 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا روزانہ. میں نے کہا 2 لاکھ نماز نفل پڑھے. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کا خون اس کے سر پہ ہے. مذاق کی بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا قتل اس کے سر پہ ہے. حضرت اسما کے لیے اس کی بکواسیات موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کو اس نے کون سی گستاخی سے بات کی تھی. ہمیں کوئی لینا دینا حجاج سے نہیں ہے, ہمیں پیغمبر کے صحابہ سے ہے. ہمیں کوئی لینا دینا شمر اور یزید سے نہیں ہے, ہمیں نبی کی اہل بیت سے ہے. یہ ذہن میں رکھنا. عقیدہ ہو تو کھلا کھلا. لوگ پتہ نہیں حجاج کے وکیل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹے کا نام حجاج بن یوسف رکھ لو, اتنی ہمت ہے اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو. آج بھی بیٹوں کا نام عبداللہ بن زبیر کے نام پہ رکھے جا رہے ہیں. کوئی حجاج کا نام رکھتا ہے؟ آج بھی حضرت حسین کے نام پہ نام ہے. کوئی شمر اور یزید کا رکھتا ہے؟ تو میرے دوستو اسی لیے بات کھلی کھلی, تو کھلے عنوان پہ بندہ بات کرے. کیا کہہ رہے ہیں؟ پردے میں خواتین بھی سن رہی ہیں. اچھا کہہ رہی ہیں خواتین بھی سن رہی ہیں, تو ٹھیک ہے, خواتین کو بھی عقیدہ سمجھ آئے. لوگ صرف خواتین میں وہ سناتے ہیں, اجی گھر میں ہانڈی ٹھیک پکایا کرو, خاوند کی عزت کیا کرو, جھاڑو لگایا کرو, بہترین پوچا شوچا لگا کے گھر کو بہترین کیا کرو. بھئی اعمال بتاتے عورتوں کو, عقائد کیوں نہیں بتاتے؟ تو عورتوں کو دونوں چیزیں بتایا کریں. میں نے ابھی اپنی بیوی کی بات نہیں کی, انہوں نے مجھے میسج کیا, میں بھی اسے یہی سناتا رہتا اور دین نہ بتاتا, تو آج مجھے کہتی گھر میں پوچا لگ گیا, آجا آجا. کیسی باتیں سن کے میں سنا. توجہ رکھنا. چلو میرے دوستو, پیغمبر کریم کے آمد کے مقصد کو ابو بکر نے اپنایا تو رب نے پوری فیملی کو نوازا, اور ابو لہب نے ٹھکرایا تو رب نے ود فیملی جہنم بنایا. تو ہم مقصد میلاد مصطفیٰ پر نظر رکھیں, ہم رسول اللہ کے آمد کے مقاصد کو اپنائیں. اور میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں, بندوں کو بندوں کے عبادت سے نکال کے بندوں کی رب کی عبادت پہ لگایا. یخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد. بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے بندوں کے رب کی عبادت پہ لگانا, دعوت توحید دینا, رسالت کی طرف بلانا, پیغمبری کی عزت کی بات کرنا, عقائد کی مضبوطی کی بات کرنا, شریعت کے بارے میں بات کرنا, دین کے بارے میں بات کرنا, سچ بولنا, جھوٹ سے بچنا, نکاح کی ترغیب زنا سے بچنا, حقوق دینا, ظلم سے بچنا. یہ وہ تمام ترتیبیں ہیں جو پیغمبر کی آمد کے مقاصد میں شامل ہیں, جن پر آپ کو اور مجھے عمل کرنا بحیثیت مسلمان فرض. ہر فرض سے اہم فرض ہے تو یہ ہے. میرے دوستوں میں ایک بات کرتا ہوں, آج ہم اگلی صف میں نماز تو بڑی اٹھانے کے لیے بیٹھے ہیں, اگلی صف کی نماز کا ثواب تو ہم نے رٹوا دیا, بابا ہم مانتے ہیں, لیکن معاف کرنا, دوسرے کے حقوق دینا, اس کی زیادتی پر خاموش ہو جانا, حسن سلوک کرنا, ماں باپ کی عزت کرنا, بیوی کے حقوق ادا کرنا, ساس سسر کی عزت کرنا, اپنے سے بڑے کا احترام کرنا, علماء کو مقام دینا, چھوٹوں پر شفقت کرنا, والد فوت ہو جائے تو بہنوں کو حصہ دینا, اپنی بہنوں کی عزت اور احترام کرنا, اور اپنے بھائیوں کی قدر کرنا, مل جل کر رہنا, حسن سلوک کرنا, اس کا کوئی مقام نہیں ہے. آج ہم دوسرے کی زمین ہتھیا لیتے ہیں, آج ہم ظلم کے ذریعے دوسرے کے پلاٹوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, اور اگلی صف میں اللہ اکبر. یہ کیا اللہ اکبر؟ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے, صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 اراضین. ہے لوگو, اگر تم نے ایک بالشت زمین, کتنے انچ بنتا ہے؟ 9 انچ, 1 فٹ بھی نہیں بنتا. ایک بالشت 9 انچ ہے نا, 3 انگوٹھے کے 3 درمیان کے 3 اس انگل کے, 9 انچ زمین. 9 انچ زمین بھی تم نے کسی سے لے لی, ایک بالشت. یہ تو کثرت بتائی جائے گی, ورنہ تو 1 انچ کے اوپر بھی مسئلہ ہے. آپ نے زمین ہتھیا لی کسی کی, کل قیامت میں رب 7 زمینوں کو توق تمہارے گلے میں ڈال دے گا. یہ حقوق کہاں گئے؟ آج ہم حقوق نہیں دیکھتے. تو میرے دوستو, ہم ان حقوق پر بھی تو دیکھنا چاہیے. خالی نبی پاک کی بات کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب تک ہمارے اندر نہیں ہیں, احکامات نبوی جب تک ہماری زندگی میں نہیں ہے, سنتوں کی پابندی جب تک ہمارے اندر نہیں ہے, ہم کوئی کامیاب نہیں ہے. کامیابی بنتی تب ہے جب بندہ دین کا کام اپنی زندگی میں سر انجام دے. وہ ہم دیتے نہیں ہیں.
ہم صرف حضور پاک کی تعریف کرتے رہیں تو حضور پاک تو پھر بھی صاحب تعریف ہیں، اور اگر ہم بد نصیب بن کے نہ بھی کریں تو حضور پھر بھی صاحب تعریف ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ بولیے محمد صلی اللہ. آپ نے پیغمبر علیہ السلام پر درود بھی تو پڑھیں نا، سارے پڑھیں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی آل پر بھی پڑھا کریں، آل کے بغیر درود مت پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس عقیدے اور نظریے سے پڑھیں. اب میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے اور آپ واقعی زمرہ اہل حق میں ہیں تو میری تائید کرنا. ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھنا بڑا باعث برکت ہے. ادھر سے پڑھیں گے کون لے جائیں گے حضور تک؟ بولیے بولیے کون لے جائیں گے؟ اور رسول اللہ کی قبر پہ پڑھیں گے تو سارے بولیے حضور پاک. عقیدہ ہے جن کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جن کا عقیدہ وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ ادھر سے کون لے جائیں گے، اور قبر مبارک پہ ہم پڑھیں گے تو کون سنے گا؟ سرور کائنات خود سنے گا. جزاکم اللہ. میں اسی لیے یہ بات سمجھاتا ہوں ہر بیان میں بندوں کو کہ کچھ لوگ اس عقیدے پر لے دے کی بات کر لیتے ہیں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بھائی تیرے لیے نہیں ہے. اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے پیغمبر کی ذات کی عزت کرنا. بس ہم حضور کی ذات کی بھی عزت جانتے ہیں، حضور کی بات کی بھی عزت جانتے ہیں، اور جو رسول اللہ کی ذات اور بات کی عزت نہ مانے ہمیں اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کوئی فضول وقت ہمارے پاس نہیں ہم اس کی بات سنتے پھریں. عقیدے میں کبھی کمپرومائز نہ کیا کرو. مسئلے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے. میں کچھ دنوں پہلے ایک جگہ تھا، علماء کنونشن وہاں ہو رہا تھا. ایک عالم دین ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے. میں جب پہنچا مجھ سے پہلے وہ گفتگو فرما رہے تھے بڑی اچھی، اور لوگوں کو نرمی سمجھا رہے تھے، علماء کو نرمی کے معاملات، پیار کے معاملات، اور پھر کہہ رہے تھے کتنی آداب سے بات کرو، کتنی نرمی سے. پھر انہوں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک نوجوان آیا، زنا کی اجازت مانگی تو اللہ کے رسول نے پیار سے سمجھایا کہ کوئی ماں سے زنا کرنے پہ تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں. بہن سے کہا جی نہیں. بیٹی سے کہا جی نہیں. کہا بیٹا اگر تم زنا کرنے جاؤ گے تو سامنے والی بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی. تو بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہے، سمجھانا چاہیے پیار سے. میں نے ان کے بعد کہا، میں نے کہا حضرت کی بات ٹھیک ہے، لیکن ساتھ حاشیہ میں بھی سمجھائے دیتا ہوں. یہ حضور نے نرمی فرمائی ہے. مسند احمد کی روایت حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، میں پڑھی ہے حدیث پاک، لیکن یہ عمل میں ہے، عقیدے میں نہیں ہے. اعمال میں نرمی حضور نے دی ہے. اعمال میں نرمی ہو گئی تو کوئی نہیں مسئلہ. نماز نہیں پڑھے گا تو ہم کہیں گے بھائی پڑھ لے، گناہ کی بات ہے، چھوڑ دے نماز کے ترک کرنے کو. کوئی بری بات کرے گا تو سمجھائیں گے. لیکن ایک بندہ عقیدے پہ ڈاکہ ڈال جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے عقیدے سے منہ پھیر جائے، رسول اللہ کے قبر کے سما کے عقیدے سے منہ پھیر جائے، عقیدہ حیات النبی کا انکاری ہو، اور ہم یہ حدیث پڑھ کے سناتے پھریں جی نرمی کر لیں. میں نے کہا جی نہیں، آؤ میں سناتا ہوں. حضور نے عمل پہ نرمی کی ہے، آپ نے سنائی ہے، ویل ڈن، ایکسیلنٹ، زبردست، بالکل ٹھیک ہے. لیکن عقیدے پر حضور پاک نے مضبوطی دکھائی ہے، آؤ مجھ سے بھی سن لو. سیرت ابن ہشام چھوڑیں، پہلے میں اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہوں. سورۃ الکافرون میرے خیال میں ہم سب کو آتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یا آپ بھی وہی قل واللہ والے ہو کہ ہمیں نہیں آتی؟ ہاں بتاؤ نا، بات کھلی کھلی کرے نا بھائی. قل واللہ بھی جسے نہیں آتی آپ نے بڑا بلا بیٹھا ہے، سبحان اللہ. مولانا حیدری نے کہا اب بھی پڑھے گا تو غلط پڑھے گا. میرے دوستو، سورۃ الکافرون کیوں اتری، کہاں اتری، کس لیے اتری، ذرا اردو تفاسیر علماء حق کے اٹھا کر پڑھ لو. کافر لوگ حضور پاک کے پاس آئے ہیں آفرز لے کر، 2 آفر، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے. اے اللہ کے رسول، نرمی کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمیں پابند کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وحدہ لا شریک مانیں گے اللہ کو. اور جب اگلے سال آئے گا آپ پھر ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے. یہ آفر لے کر آئے ہیں کافر. شاید آج کا مولوی ہوتا تو وہ کہتا ہے جی کر لو، 1 سال انشاءاللہ میں نے مسئلے سنا کے اگلے سال پہ بھی راضی کر لیں گے. ہاں عقیدے میں ڈنڈی مار لو، نرمی کر لو، پیار دے دو. بھائی عمل میں پیار دینا ہے، اعمال میں چھوٹ ہے، اعمال میں گنجائش ہے، عقائد میں نہیں ہے. تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا انہیں یوں نہ سمجھاؤ اے لوگو، انہیں یوں نہ سمجھاؤ اے اہل مکہ،
انہیں یوں نہ سمجھاؤ اے کریا والو، یا اہل مکہ بھی اتر سکتا تھا یا ایوہ الناس بھی اتر سکتا تھا، لیکن یوں لفظ نہیں ہے۔ سورت کیسے شروع ہوتی ہے؟ قل یا ایوہ الکافرون۔ یہ ہے عقیدے کی سختی، یہ ہے عقیدے پہ مضبوطی۔ اوے کافرو، یہ انداز کیا یہ انداز ہے کسی کو قریب لانے کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، جو دین میں مداہنت کرے اس کا علاج یہی ہے۔ اگلا جملہ، لا اعبد ما تعبدون، میں تمہاری آفر نہیں مان سکتا کہ میں بتوں کو معبود مان لوں، نہیں مان سکتا۔ اگلا جملہ کہ وہ تو آفر کر رہے ہیں ابھی ہم مان لیں، ان کو ایکسپٹ کر لیا جائے کہ وہ تو ایمان لا رہے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ ایمان بھی شرط لا رہے ہیں، شرط ساتھ لگا رہے ہیں، اور ایمان میں بھی شرط یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ابو جہل تھا نا، وہ بھی تلبیہ پڑھتا تھا کعبۃ اللہ کے گرد گھوم کے، کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا تملکہ۔ یہ الا تملکہ کی شرط لگاتا ہو تو سارا تلبیہ ضائع ہو جاتا۔ ترجمہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، میرے مولا میں حاضر، اے اللہ میں تیرے دربار پہ حاضر، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی تیرا ہمسر نہیں ہے، ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک، جتنی اچھائیاں یا نعمت کے معاملات وہ سارے تیرے سے ہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ یہ تلبیہ ابو جہل یوں نہ پڑھتا، سارا یہی پڑھتا، آخر میں کہتا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا تملکو، مگر ان بتوں کو تو نے اختیار دیا یہ بھی تیرے شریک ہے۔ سارا تلبیہ گیا، 1 کلو دودھ 1 قطرہ پیشاب کا گیا، وہ دودھ کو بھی رگڑا لگ گیا، ہو گیا نہ ہو گیا؟ آپ یہ تو دلیل نہیں دیں گے بھی دودھ زیادہ ہے ادھر سے 1 قطرہ ہے، یہ دلیل تو نہیں دیں گے نا، یہ دلیل تو اڑ گئی۔ تو یہ اس طرح کی بات لائے تھے کہ ایمان تو ہم لاتے ہیں، لیکن اگلے سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے تو یہ بے ایمان اللہ کو سجدہ بھی کریں گے تو اس نیت سے کہ اگلے سال کا سجدہ بت کو، اگلے سال کا سجدہ لات منات عزا کو، اگلے سال کا سجدہ ود یغوث یعوق اور نصر کو جو ان کے بتوں کے نام ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ لا اعبد ما تعبدون، حضور نے فرمایا میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ اگلا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی میرے رب کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ میرے مولا وہ کیسے نہیں ہے؟ وہ تو آفر کر رہے ہیں، وہ تو بالکل مطالبہ پیش کر رہے کہ ہم کریں گے۔ فرمایا جی نہیں، یہ شرک کی شرط رکھ کے کریں گے تو ان کی عبادت نہیں بنے گی۔ میرے دوستو یہ ہے عقیدے پہ سختی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ نرمی سنا رہے ہیں تو ساتھ یہ فرق کریں کہ نرمی اعمال میں ہے، عقائد پہ نہیں ہے۔ کل یہ پھر نرمی دے بیٹھیں گے، خیر ہے اگر مرزائی حضور پاک کی ختم نبوت نہیں مانتے تو خیر ہے کوئی نرمی دے دے۔ کل کوئی گستاخ آئے گا تو کہیں گے خیر ہے جی نرمی دے دیں، ملک پاکستان میں ہمارے کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان میں یہ آرٹیکل موجود ہے کہ جو گستاخی کرے اس کی سزائے موت ہے، جی نرمی کر لیں، خیر ہے۔ حضور پاک نے تو اس شخص سے بڑے پیار سے بات کی تھی۔ کل کوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ تک پیغمبر کے صحابہ اور حضرت عائشہ سے لے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی اہل بیت تک کوئی گستاخی کرے گا تو کہیں گے خیر ہے نرمی دے دے، حضور نے نرمی دی تھی۔ بھائی نرمی اعمال میں ہے، عقائد میں نہیں ہے، تو فرق کیجئے۔ اور پھر میں نے اسے کہا کہ آؤ سیرت ابن ہشام اٹھاتے ہیں۔ امام ابن ہشام لکھتے ہیں جب کافروں کی یہ سازش ناکام ہو گئی، یہ چال ختم ہو گئی، یہ آفر ہوا منصورہ ہو کے اڑ گئی، تو کافر ایک نیا مطالبہ لے کر حضرت ابو طالب رسول اللہ کے شفیق چچا کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے سے ہماری ڈیل کرا لیں، مذاکرات کرا لیں، ٹیبل ٹاک پہ لائیے۔ کیا کہا؟ 3 باتیں ان کے سامنے پیش کیجئے۔ نمبر 1، دولت چاہیے تو قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ کیا دولت، کیا کرنسی، کیا پیسہ، کیا بینک بیلنس، کیا کار کوٹھی جو اس زمانے کی تھی، ڈھیر کر دیں گے۔ سلطنت چاہیے تو تادم زیست حکمران مان لیں گے۔ کوئی عورت چاہیے تو حسینہ جمیلہ آپ کے قدموں پہ لے کر آپ کی بستر کی عزت بنا دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ توحید میں نرمی ہو جائے، اسلام میں نرمی ہو جائے، دین میں نرمی ہو جائے۔ چاچو یہ آفر لے کر رسول اللہ کے پاس آئے ہیں اور آ کر کہا بھتیجے
کیا رسول اللہ کو حضرت ابو طالب سے محبت کا پاس نہیں تھا؟ کیا ابو طالب نے بچپن میں رسول اللہ پر شفقتوں کی انتہا نہیں کی تھی؟ کیا حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو کہاں کہاں سے معاملات سے حفاظت میں خود کو بطور ڈھال پیش نہیں کیا تھا؟ وہ کیا تھا، اس کے باوجود وہ آفر پیش کر رہے ہیں اور حضور ایکسیپٹ نہیں کر رہے، مسترد کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے چاچو، یہ لڑکی دے رہے، یہ پیسہ دے رہے، یہ سلطانی حکمرانی دے رہے، سنیں میری طرف سے انہیں پیغام دے دیں، دنیا کی چیزیں تو بہت بڑی ہیں، تھوڑا تم ترقی کرو۔ لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ، آسمان پہ جاؤ، سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو، چاند کو اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، کہہ دو لیل و نہار کے طلوع و غروب کا ذمہ دار تو ہے، اور چھوڑ دے دین کی دعوت کو، چھوڑ دے اسلام کے کام کو، چھوڑ دے ایمان کے معاملات کو۔ الا ان اترک ھذا الامر، یہ چھوڑ دوں، ما ترکتہ، میں نے زمین پہ دے ماروں گا، شریعت کی بات نہیں چھوڑوں گا۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا ہے۔ تو مجھے بتائیں نرمی کہاں ہے اور مضبوطی کہاں ہے؟ بھئی نرمی ہے تو اعمال میں ہے، عقائد میں کوئی نرمی نہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، ادھر سے کون لے جاتے ہیں درود، اور روضہ اقدس پر حضور خود سنتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جو بات کھلی کھلی ہے وہ کھلی کھلی ہے۔ اور میرے دوستو، میں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید کرتا ہوں، مقصد آمد مصطفیٰ پر یہ بات طے کر لیں کہ عقائد میں ہم ویسے مضبوط رہیں گے جیسے حضور پاک کی مضبوطی ہے، رہو گے، اور اعمال میں گنجائش اور دعوت اور پیار ہوگا تو ضرور کریں گے، ہمیں نہیں پرابلم۔ الحمدللہ میرے بھی 4 ماہ لگے ہیں، ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ بہت اچھی طرح ہمیں اخلاق بھی سکھاتے ہیں، ہمیں تربیت بھی دیتے ہیں اور ہمیں معاملات بھی سمجھاتے ہیں۔ ہمارے جماعت والے اعمال کی بات کرتے ہیں اور علماء اور فقہا عقائد کی بات کرتے ہیں، ہم میں تبلیغ کی جھلک بھی ہوگی، تدریس کی جھلک بھی ہوگی۔ ایسے نہیں ہے پازیٹیو نیگیٹو کیبل مل کے آپ کی جو ہے نا الیکٹرکسٹی کا بندوبست ہوتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں ہم نے علماء اور فقہا کو بھی نہیں چھوڑنا، اور دین کے معاملے میں ہم نے دعوت و تبلیغ کو بھی نہیں چھوڑنا، دونوں کو ملا کے رکھنا ہے۔ یہ تیسری قوم کی بات میں نہیں مان سکتا جو کہے نرمی تو ہر جگہ نرمی، سختی تو ہر جگہ سختی۔ جی نہیں، نہ ہر جگہ سختی ہے نہ ہر جگہ نرمی ہے، نرمی کی جگہ نرمی ہے، سختی کی جگہ سختی ہے۔ بھائی یہ میں نے چادر اوپر اوڑھنی ہے تو آپ کہیں گرمیوں میں بھی اوڑھو اور سردیوں میں بھی اوڑھو، آپ اوڑھ لیں گے۔ موٹے ساکس آپ نے پہننے ہیں، چلو پتلے تو گرمی میں چل جاتے ہیں، لیکن موٹی جرابیں آپ کی، آپ جون جولائی میں بھی پہنے اور دسمبر جنوری میں بھی پہنے، ہو سکتا ہے آپ لباس گرمی اور سردی کا چینج کر لیتے ہیں۔ تو طرز دعوت تبلیغ اور طرز علماء کے معاملات میں آپ کو فرق کیوں نہیں آتا؟ تو اس لیے میرے دوستو، آمد مصطفیٰ کے مقصد پر میں نے بات کی ہے، میرے پاک پیغمبر آئے ہیں، آنے پر ہمیں سمجھا گئے ہیں شریعت کو ماننا، آمد مصطفیٰ کا مقصد جھوٹ سے بچنا، آمد مصطفیٰ کا مقصد توحید کو اپنانا، آمد مصطفیٰ کا مقصد شرک سے بچنا، آمد مصطفیٰ کا مقصد دین کی اسلام کی باتوں کو تسلیم کرنا، آمد مصطفیٰ کا مقصد بے دینی سے بچنا، آمد مصطفیٰ کا مقصد لوگوں پر ظلم کو چھوڑنا، ان کے حقوق دینا، سچ بات بولنا، جھوٹ سے بچنا، بد نظری سے پرہیز، نظر کی حفاظت کرنا، اور اسی طرح نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے لے کر آخر وقت تک تمام عبادات کو بجا لانا۔ حقوق کے معاملات میں اگر والد نہیں ہے تو بھائی والد کے سائے میں بن کے حقوق ادا کرے، والدین تو ماں باپ کی عزت کرے، اپنے بڑوں کی عزت بجا لاؤ، اگر تم ابو ہو تو اپنی اولاد کی عزت کرو، اگر تم سینئر ہو تو اپنے جونیئرز کے معاملات کو دیکھو، اگر تم آفس میں افسر ہو تو اپنے نیچے ماتحتوں کو دیکھو، اور کسی جگہ تمہارے زمین کی لین دین کی بات ہے، تجارت کے معاملات کی بات ہے، ظلم سے بچو، حصہ ہتھیانے سے بچو، سود سے بچو، شراب سے بچو، گالی سے بچو، چغل خوری سے بچو، تہمت سے بچو، اسی طرح غیبت سے بچو، بہتان و الزام تراشی سے بچو، اپنے معاملات کو اللہ کے لیے صاف کر لو۔ یہ ہے مقصد آمد مصطفیٰ۔ اگر اس پر ہمارا عمل، ہم کامیاب، نہ عمل ہم ناکام۔ یہ پیغام ہمیں دے گئے علامہ اقبال رحمہ اللہ۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔